اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75 ہے، اس سے میں شروع کرتا ہوں آج کے درس کو۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ یعنی کہ اللہ بیان فرما رہا ہے اس آیات کے اندر کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ تھیں، کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں ہی طعام یعنی ضروریات زندگی کو استعمال کیا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھ لو کیسے ہم نبین بیان کرتے ہیں لہم الآیات، ان کے لیے نشانیاں یا ان کے لیے آیات، ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھ لو کیسے وہ پھیر دیے گئے ہیں، ان کو گھما دیا گیا ہے، پلٹا دیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے مل مسیح ابن مریم الا رسول کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ عیسیٰ صرف اور صرف ایک رسول ہی ہیں۔ عربی زبان کے اندر جب شروع میں کوئی منفی حرف آ جاتا ہے، یعنی کسی بات کی پہلے نفی کر دی جائے اور اس کے بعد کوئی اس بات بیان کر دیا جائے، تو یہ عربی زبان میں تاکید کا بلند ترین درجہ ہوتا ہے، جسے ہم جانتے ہیں وما خلقت الجن والانس، میں نے انس اور جن کو تخلیق نہیں کیا، الا مگر کس لیے، لیعبدونی، تاکہ وہ میری محکومی کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ بلند ترین درجہ ہے عربی زبان میں تاکید کا۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، اس کا اگر میں ہماری زبان کے اعتبار سے ترجمہ کروں، اس کا ترجمہ ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم یعنی مسیح ابن مریم رسول کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ اس کا آپ ترجمہ سمجھ لیجئے۔ یہ ترجمہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اس آیت کا بیان سمجھ میں آ جاتا ہے، تو وہ تمام اشکال ختم ہو جائیں گے جو ہمارے ہاں عیسیٰ رسول اللہ کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن نے یہ کہہ دیا کہ رسول کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ رسول میسنجر، پیغام پہنچانے والے، یعنی کہ ان کا کام صرف اور صرف پیغام پہنچانا ہے۔ یہ ان کے بارے میں قرآن نے ان کے منصب کو بالکل واضح کر دیا، دو ٹوک اعلان کر دیا ہے۔ قرآن نے بالکل واضح الفاظ میں دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ رسول کے سوا مسیح ابن مریم کچھ بھی نہیں۔ آپ کچھ بھی گمان کرتے رہیں، یہ آپ کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو لوگوں نے بیان کر دیا ہے کہ عیسیٰ رسول اللہ کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا تھا، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ پرندوں میں جان ڈال کے ان کو اڑنے کا حکم فرماتے تھے، وہ پرندہ اپنے پروں کو پھیلا کے اڑنا شروع کر دیتا تھا، وہ اندھوں کو بینا کر دیتے تھے اور جلد کی بیماریوں کا علاج کر دیا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں ہمارے ہاں مشہور ہیں اور آیات بھی سند کے طور پر پیش کر دی جاتی ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہوا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہوا ہے کہ ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ قرآن کے اندر لکھا ہے، اور ہم کہتے ہیں بھائی یہ قرآن میں ایسا نہیں لکھا، تو کہتے ہیں یہ قرآن کی بھی نہیں مانتے۔ جب قرآن میں لکھا ہے تو آپ کس کی مانو گے اس کے علاوہ؟ یعنی ہمارے پاس سند پیش کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں موجود ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں لوگ۔ اگر آپ ان سے کہیں گے ایسا کیسے ممکن ہے،
قرآن کے یہاں تو اللہ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، ان سے کہہ دیجیے اللہ ہے ہر چیز کو تخلیق کرنے والا، وہ واحد ہے اور قہار ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیں یا وہ بغیر باپ کے پیدا ہو جائیں، جو اللہ کی سنت کی بھی خلاف ہے، جو میں ابھی آگے تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، اس کو بھی لے کر چلتا ہوں آگے۔ تو وہ آپ کو بطور دلیل قرآن کی آیات پیش کرنا شروع کر دیں گے، اور اگر آپ نے اس کو نہیں مانا کہیں گے یہ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یعنی ماننا بھی مجھے وہ ہے جو انہوں نے بتایا ہے، تو میں قرآن کے صحیح مفہوم کا اور صحیح اس کو ماننے کا حقدار قرار پاؤں گا۔ اگر میں نے ان کے سوچ کے مطابق اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ مجھے آپ کہہ دیں گے کہ یہ میری نہیں مانتا، میرے نظریے کے مطابق اس چیز کو نہیں سمجھتا ہے، تو یہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے۔ یہ انکار نہیں ہوتا ہے، سوچنے کے، سمجھنے کے، کسی چیز کے مفہوم کو اخذ کرنے کے دو مختلف پیرائے ہیں۔ آپ نے ایک پیرائے کو اخذ کر لیا ہے، دوسرے کو پورا حق ہے کہ وہ دوسرے پیرائے کو اخذ کر کے اس کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرے۔ لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوا ہے کہ ہم نے اپنی سوچوں کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے ہی آپ ان چیزوں کو بیان کرنا شروع کریں گے، جیسے میں نے یہ آیت ابھی پڑھی ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، رسول کے سوا کسی منصب پر فائز نہیں تھے، آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد لکھا ہے قرآن نے قد خلت من قبلہ الرسول، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، پیغام رسانی والے کرنے والے لوگ گزر چکے ہیں۔ اس میں قرآن نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ یہ فقط ایک رسول تھے، یہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھے جو مریضوں کا علاج کریں گے، جو طب کے ماہر نہیں تھے کہ آئیں گے اور لوگوں کو برس کی بیماری سے شفا یاب کرتے نظر آئیں گے، یہ کوئی اللہ کے یا ساتھی، اللہ کے شریک یا اللہ کے بیٹے نہیں تھے کہ جو مر چکے ہیں ان کو زندگی عطا فرما دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف کیا ہے، ایک رسول ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں کون ہے؟ صدیق ہیں، صدیقہ ہیں۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ قرآن نے اس کو بھی واضح کر دیا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آئے، اولئک هم الصدیقون، یہی ہیں۔ اولئک کے بعد جب ہم کی ضمیر آتی ہے عربی زبان میں تاکید کا درجہ دگنا کر دیتی ہے، اور جب ہم کے بعد ال لگ جاتا ہے، لام تعریف آتا ہے، تو تاکید 3 گنا بڑھ جاتی ہے عربی زبان کے اعتبار سے۔ اللہ اتنی تاکیدی الفاظ کیوں بیان کر رہا ہے؟ ہمیں تو عربی کی نالج ہی نہیں ہوتی ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ تو اولئک هم الصدیقون لکھا ہے، ترجمے والے لکھ دیا کہ یہ سچے ہیں، میرے لیے تو اتنا کافی ہے۔ لیکن اگر ہر لفظ کا اگر میں جائزہ لوں تو عربی زبان کا ایک ایک لفظ خود مکمل ایکسپلینیشن رکھتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کبھی سنا ہوگا نا رحمان اور رحیم کے درمیان میں فرق۔ ہم نے تو ہمیشہ مہربان اور خوب رحم فرمانے والا اپنے بچوں کو بھی یاد کرا ہے، ہم بھی یہ سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ رحمان خود بتائے گا کہ وہ کیا ہے، اور رحیم خود بتائے گا کہ اس کو کیوں استعمال کیا گیا ہے۔ ایسا ہی اولئک هم الصدیقون، قرآن نے کہا کہ یہی تو ہیں وہ لوگ جو صدیق ہیں، والشہداء، اور یہی تو ہیں وہ لوگ جو شہداء ہیں۔ ہمارے ہاں تو شہداء بھی الگ ہوتے ہیں اور صدیق بھی صرف ابو بکر صدیق اور عائشہ صدیقہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نہ تو آپ صدیق ہیں نہ میں صدیق ہوں، نہ آپ شہید ہیں نہ میں شہید ہوں۔ شہید کے لیے تو جان دینی پڑتی ہے، یہی رائج کیا ہوا ہے۔ تو قرآن جس کو کہہ رہا ہے وہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک شہید بننا ہے۔ لوگ کس کو شہید کہتے ہیں اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، لوگ کہتے رہے شہید، کس کو شہید کہنا ہے؟ اللہ کے نزدیک، ان کے رب کے نزدیک صدیق کون ہے، شہید کون ہے؟ وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آتا ہے۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ ہیں۔ یہ ہیں وہ صدیقہ جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں۔ کانا یاکلان الطعام کے الفاظ استعمال کیے آگے، یہ دونوں ضروریات زندگی استعمال کیا کرتے تھے، دونوں ہی کھانے کے محتاج تھے۔ اپنے جسم کو قائم رکھنے کے لیے اگر یہ وقت پر اس کو خوراک نہیں دیں گے تو اپنے جسم کو باقی نہیں رکھ پائیں گے۔ کانا یاکلان الطعام بالکل واضح کر رہا ہے ان دونوں کے منصب کو اور ان کے جسم کی حیثیت کو۔ اور آگے قرآن فرماتا ہے انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھیں تو ذرا ہم کیسے آپ کے سامنے آیات کو بیان کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ان باتوں کو۔
ہم نے تو کبھی ان کی طرف اپنی نظروں کو پھیر کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ قرآن انظر کیف نبین لہم الآیات کے الفاظ استعمال کر کیوں رہا ہے۔ دیکھیں تو ذرا کیسے ہم آپ کے لیے آیات بیان کرتے ہیں، کیسے آپ کے سامنے نشانیاں بیان کر رہے ہیں، میرے لیے کس مقصد کی ہیں یہ آیات؟ میں تو ان آیات کی طرف کبھی غور کرنے کے لیے سوچتا بھی نہیں ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انظر کیف نبین لہم الآیات مجھے کیوں مخاطب کر کے میرے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا نظر ڈالیں اس چیز کے اوپر کیسے ہم آپ کے لیے آیات بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اسی آیات کے اندر بالکل واضح پیغام موجود ہے۔ میں نے کہا نا مل مسیح ابن مریم الا رسول کو سمجھ لیا تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی، وہ سب کہانیاں آپ کے سامنے حقیقت کا رنگ بھرنا شروع کر دیں گے جو آپ کو انہوں نے بیان کیا ہوا ہے۔ آپ اس میں حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی جب رسول مسیح ابن مریم رسول کے سوا، ایک پیغام پہنچانے والے کے سوا کچھ نہیں تھے، تو مجھے جو اس رنگ میں ڈھال کر وہ جو آیات بیان کی گئی ہیں ان آیات کو میں حقیقت کی روشنی میں کھنگالنا تو شروع کروں، واقعی ایسا بھی ہے یا میں غلط راستے پر گامزن ہوں۔ اور آگے کہتا ہے ثم انظر، صرف آیات کی طرف مت دیکھو بلکہ ثم انظر، پھر اس طرف بھی نظر ڈال کے دیکھو، اور ثم انظر انا یؤفکون، تمہیں کس طرف ڈال دیا گیا ہے، تمہیں کس طرف پھیر دیا گیا ہے، یہاں بھی تو ذرا نظر کرو۔ نشانیاں آیات کی طرف دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ تمہیں موڑا کس طرف گیا ہے، کس راستے پر تم لوگوں کو گامزن کر دیا گیا ہے۔ انا یؤفکون، جو یہ نظریات رکھتے ہیں وہ اپنے نظریات کا جائزہ لے لیں کہ کس طرف ان کو پھیر دیا گیا ہے۔ تو آپ یہاں سے سب سے پہلے اندازہ لگا لیجئے کہ رسول کی حیثیت سے قرآن نے عیسیٰ ابن مریم کو بیان کیا، یہ ان کا منصب تھا۔ وہ کیا ہے منصب؟ منصب رسالت۔ یہ منصب پہلے بھی لوگوں کو ملتا رہا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے تم میں سے ہی ایک رسول کا انتخاب فرمایا۔ کبھی ہم غور ہی نہیں کرتے ان الفاظ کے اوپر، تم میں سے، آپ کی طرح، جس طرح لوگ بیٹھے ہوئے نا ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، ایسے ہی تو ہوتے تھے رسول۔ یمشون فی الاسواق، یہ تو شہروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں گھومتے ہیں جیسے کہ تم گھومتے ہو۔ یاکلوا کما تاکلون، جیسے تم کھانا کھاتے ہو ویسے ہی یہ کھانا کھاتے ہیں، جیسے تم پانی پیتے ہو ویسے ہی یہ پانی پیتے ہیں، ان میں اور ہم میں فرق کیوں نہیں ہے اگر یہ اللہ کے منتخب کردہ نمائندے ہیں؟ پہلا اعتراض رسول کے منصب کے اوپر یہی داغا جاتا تھا، اور ہمارے ہاں رسالت کے لیے لازمی طور پر یہی جز بیان کیے جاتے ہیں کہ رسول ہیں تو عام انسان کی طرح کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ تو ان کو ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے کہ آپ خود ہیں، آپ تو ان کو ایسے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو قرآن تو خود فرما رہا ہے کہ ان کے پاس اور عام انسان کے پاس فرق کیا ہوتا تھا؟ رسالت کا، پیغام کا۔ اس کے علاوہ تو قرآن نے کوئی فرق بیان نہیں کیا، کچھ بھی بیان نہیں کیا ہے کہ ان کے اندر انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق تھا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تمہارا ہمارے اوپر کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، ہم نے تو تم میں سے ہی ایک بندے کو منتخب کیا ہے، تم ہم پہ یہ اعتراض کر کیسے سکتے ہو کہ تو نے جن نبیوں کو منتخب فرمایا تھا وہ ہماری طرح تھے ہی نہیں، تو ان کو فالو کرنے کا حکم دیتا کیوں ہے؟ فالو کرنا، کسی کو رول ماڈل بنانا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ وہ ہماری ہی طرح اپنی زندگی گزارنے والے ہوں۔ اگر وہ انسانیت کے لیول سے اوپر ہو جائیں گے اور انسانوں سے الگ نظر آئیں گے، وہ مردوں کو زندہ کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ کا اعتراض بنے گا نہیں کہ اگر ہمیں بھی یہ پاور عطا فرما دیتا تو ہم بھی یہی کام کرتے نظر آتے۔ ہم ان کے اسوہ کو فالو کیسے کریں گے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس آیت کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ ہم سے الگ ہے تو ہم ان کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ مطالبہ یہی تھا کہ الگ لے کر آؤ، یہ تو ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ تو یہ تو منصب رسالت قرآن نے بیان کیا ہے چند الفاظ کے اندر۔ آپ سمجھ لیں کہ ہیں تو یہ چند الفاظ، لیکن پورے عیسیٰ ابن مریم کی داستان کو اس آیت نے سمویا ہوا ہے۔ مختلف آیات قرآن نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بیان کی ہیں۔ میں نے تو خیر ایک ہی آیت کو بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، میں ان تمام آیات پہ ابھی جا بھی نہیں سکتا جن آیات کے بارے میں تشریح طلب کی جاتی ہے نا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور کون سی ہے؟ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب آپ میرے اذن کے ذریعے پرندوں کو، یہ ترجمہ ہے نا، پرندوں کو جان ڈال دیا کرتے تھے میرے حکم سے،
اس پہ پھونک مارتے تھے، وہ اڑنا شروع کر دیتا، اڑتا ہوا چلا جاتا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ موتیٰ کو، مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ پھر سورہ مریم کے اگر ہم آتے ہیں تو وہاں پر پورا ایک مریم جو ان کی والدہ تھی ان کے بارے میں قصہ بیان کیا جاتا ہے، اس پر تو میں جا بھی نہیں سکتا، میں صرف مختصر یہاں پر بات پیش کر سکتا ہوں، کچھ نکات پیش کر سکتا ہوں جن کی روشنی میں ہمیں ان تمام آیات کے اندر حقیقت کا رنگ ڈالنا پڑے گا، ورنہ ہم اسی طرح افسانوں میں گم رہیں گے۔ جو پہلی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے نا، اس کو تشریح میں نے بیان کی ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول کو آپ سمجھ لیں، چند لفظوں کے اندر عیسیٰ ابن مریم کی پوری داستان کو اس نے بیان کر دیا ہے۔ رسول کی حیثیت، رسول کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ آج کے زمانے کے حساب سے دیکھیں تو رسول کو انگلش میں کہتے ہیں میسنجر۔ کتنی میسنجر ایپس یوز کرتے ہیں آپ لوگ؟ کتنی میسنجر ایپس یوز کرتے ہیں؟ کس مقصد کے لیے؟ میسیج کو ریسیو کرنے کے لیے۔ اس سے زیادہ کبھی آپ نے میسنجر ایپ کا کوئی کام لیا ہے؟ کسی اور چیز کے لیے استعمال کیا ہے؟ اتنا ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو میسنجر تو تھے رسول، رسول کو میسنجر تو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کوئی پیغام دیا ہے، وہ پیغام آپ نے اللہ کے بندوں تک ڈیلیور کر دیا، رسالت کو بیان کر دیا، یہ رسول کی ذمہ داری تھی، یہ منصب تھا۔ ہم نے پیغام کو دیکھنے کے بجائے ہم نے رسول کی ذات کے بارے میں اب تخمینے لگانا شروع کر دیا۔ یہ کام پہلے بھی ہوتا رہا، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، وہی کام آج ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ شخصیات کے اندر مبالغہ کرنا۔ میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں اور محبت کا دعوے دار ہوں تو لازمی ہے کہ میں اب اس کی ذات میں مبالغہ کروں گا۔ یہ ہمارے اندر ایسا شامل ہو چکا ہے، ایسا سما گیا ہے، وہ چاہے مذہبی شخصیت ہو یا پھر کوئی سیاسی شخصیت ہو یا کوئی بھی شخصیت ہو۔ میں پسند کرتا ہوں تو میں تو جتنا چاہوں مبالغہ کر کے بیان کروں، اور لوگوں پر لازم کروں کہ ہاں میں نے مبالغہ کیا تو اب آپ بھی ان کو ایسے ہی مانیں۔ سارا جھگڑا ہی اس کے اوپر ہوا ہے۔ میں پہلے بھی جب بیان دے کے گیا تھا اسی مقام کے اوپر، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول کے، میں نے بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات کی تھی، تو میں ابھی اس پہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ ہمارا جو آج موضوع ہے وہ ہے ہی عیسیٰ ابن مریم کی ولادت کے حوالے سے، کہ عیسیٰ ابن مریم کی ولادت کے اوپر جو ہمارے ہاں ایک پورا افسانہ بیان کیا جاتا ہے۔ میں اگر افسانہ کہوں گا تو مبالغہ نہیں ہوگا، اور اس کو قرآنی سند پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں اس میں تو قرآن کے اندر تو واقعہ ایسے بیان ہوا ہے، تو اب آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو میں نے کہا نا، نظریے دو یہ رکھنے کی مکمل گنجائش، مکمل اختیار ہمارے پاس موجود ہے۔ نظریہ ہم کسی پر مسلط نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے اگر کسی چیز کو ایسا سمجھا ہے، اچھی بات ہے، میں اس کو دوسری طریقے سے سمجھ رہا ہوں، میں اگر اس میں حقیقت کا رنگ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے ذہن میں 10 سوال اگر اس بارے میں اٹھتے ہیں تو ظاہر ہے میں اس کے حساب سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ عیسیٰ ابن مریم کی والدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، مریم کے بارے میں، کہ انہوں نے بغیر کسی مرد سے تعلق قائم کیے ایک بچے کی ولادت کی ہے، جنم دیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ معجزہ تھا، اس کو معجزہ گمان کیا جاتا ہے۔ کہتا ہے معجزہ نہیں آئے گا تو مزہ کہاں آتا ہے؟ معجزہ آئے گا، ابھی میں معجزہ بیان کرنا شروع کر دوں آپ لوگوں کو تو خود ہی ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، واہ کیا زبردست بات ہے، ایسے تھے ہمارے رسول، ایسے تھے عیسیٰ رسول اللہ، ابراہیم رسول اللہ نے ایسا کر دیا، ابراہیم رسول اللہ آگ میں ان کو ڈال دیا گیا اور آگ میں ان کے پاس فرشتہ آ گیا، پہاڑ کا فرشتہ آ گیا، انہوں نے کہا نہیں میں تو حسبی اللہ، مجھے تو اللہ کافی ہے، تو کیسا مزہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو ظاہر ہے ہم تو کہانیوں کے دلدادہ ہوتے ہیں، ہمارے شروع سے ہمارے ذہنوں کے اندر کہانیوں کا ایک انٹرسٹ پیدا کیا گیا ہے، تو ہمیں اچھی لگتی ہیں کہانیاں، حقیقت سے ہم دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کو کہ ایک تو ہمارا تقدس ان کے ساتھ، ہم ان کو ایک مقدس ہستی سمجھتے ہیں، مریم علیہ السلام کو، ہم ان کے ساتھ سلام کا اگر لاحقہ نہیں لگاتے ہیں تو میری بات میں مزہ نہیں آئے گا، لوگ بولیں گے یار مریم آپ نے کہہ دیا، علیہ السلام تو لگایا ہی نہیں آپ نے، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ تو ایک تقدس جب تک نہیں ہوتا ہے، اور تقدس جس کے بارے میں ہو ان کے بارے میں کوئی نئی بات نہیں بتاؤں تو مزہ نہیں آتا۔ تو یہی وہ چیزیں جو ہمیں اس طرف راغب کرتی ہے۔ قرآن نے کہا نا انظر
ثم منظور انا یؤفکون، آپ یہ بھی تو جائزہ لیجیے آپ کو کس جانب گامزن کر دیا گیا ہے، آپ کو کس طرف پھیر دیا گیا ہے، ان دونوں باتوں کا جائزہ لیجیے۔ پہلے کہا انظر کیف نبین لہم الآیات، پہلے یہ دیکھو کہ ہم کیسے آپ کو ان کے لیے آیات بیان کر رہے ہیں، پہلے آیات کا جائزہ لیجیے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کو پھیرا کس سائڈ پہ گیا ہے، کیونکہ آیات کے ذریعے بھی لوگوں کو پھیر دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا نا قرآن سند پیش کر دی جاتی ہے، دیکھو آپ کو پیش کر دی، آپ تو مان ہی نہیں رہے ہیں۔ تو میں اس بارے میں بہت تفصیل سے بات نہیں کروں گا، کچھ نکات آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی والدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ نے بغیر نکاح کے، بغیر تعلق کے ایک بچے کو جنم دیا، اور اس کے اوپر پورا سورہ مریم کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جاتی ہیں، الگ ہو جاتی ہیں، اور لوگ پوچھتے ہیں بھئی کیا معاملہ ہے، یہ آپ کے ماں اور آپ کے باپ تو ایسے نہیں تھے، ماں کانت امرا بغیہ کے الفاظ ہیں نا، بغاوت کرنے والے نہیں تھے، تو آپ نے یہ عمل کیسے کیا ہے۔ اب کیا کرتی ہیں وہ کہ وہ ان کو اپنی دلیل ثابت نہیں کر پاتی ہیں کہ میں کیسے اس بچے کو جنم دے پائی ہوں، تو وہ اشارہ کرتی ہیں فاشارت الیہ، قرآن کے الفاظ موجود ہیں اس کے اندر، تو وہ کہتے ہیں ہم کیسے کلام کریں گے، من کان فی المہد صبیہ، تو وہ کہتے ہیں قال انی عبداللہ، پورا کا پورا آپ جا کے مریم میں جائزہ لے سکتے ہیں، تفصیل انشاءاللہ میں اس کے مقام پہ بیان کروں گا۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ ایک معجزہ دکھا بھی رہا ہے، معجزہ ہوتا بھی یہ ہے کہ کسی پر حجت قائم کرنے کے لیے، اور مریم ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ حجت قائم نہیں کر سکیں، جو معجزہ ان کو دیا گیا وہ معجزہ ثابت نہ کر سکیں، وہ ثابت نہیں کر سکیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کو اللہ کی طرف سے بطور معجزہ میرے جسم کے اندر بڑھایا گیا ہے، اور میری طرف سے یہ ولادت سامنے آئی ہے، یہ نہ کر سکے، یہ وہ نہیں کر سکیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہے، سب سے پہلے ہمیں وہ سمجھنا ہے۔ اللہ نے اپنے قانون کے بارے میں فرمایا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اللہ کی سنت پورے قرآن میں کہیں بھی کسی نبی کے بارے میں لکھا نہیں ہے کہ نبی کی بھی سنت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو نبی کے بارے میں کہا رہا ہے کہ فلاں نبی کی سنت یہ گزری ہے، آپ سنت پہ عمل کریں، داڑھی رکھنا سنت ہے، پائنچی اوپر کر لینا سنت ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی کسی شخص کے ساتھ، کسی ذات کے ساتھ سنت کا لفظ خاص نہیں ہوا۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت آپ کبھی تبدیل نہیں پائیں گے۔ وہ اللہ کی سنت کیا ہے؟ امتزاج، مرد اور عورت کے امتزاج سے ایک بچے کا جنم ہوتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے اس بارے میں قرآن میں فرمایا ہے بدیع السماوات والارض، کیونکہ ہمارے یہاں اعتراض پیش کیا جاتا ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اس پہ قادر نہیں ہے کہ بغیر باپ کے ایک بچے کو پیدا کر دے۔ یقیناً قادر تو ہے، قدرت تو ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن قدیر کا مطلب کیا یہی ہوتا ہے کہ طاقت رکھنا؟ قدیر کا مطلب تو اندازہ مقرر کرنا، پیمانہ بنا دینا، قانون کو مقرر کرنا۔ یہ قرآن نے کہا فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہم نے ہیں قانون مقرر کیے اور ہم بہترین قانون مقرر کرنے والے ہیں۔ ورنہ قادرون سے تو بہت ساری باتیں بھی ذہن میں آ جائیں گی۔ اگر قادرون کا ہی لفظ استعمال کر کے ہر بات کو اپنی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو لوگ تو یہاں تک اعتراض پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا وہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ بتائیں کیا جواب ہے اس کا؟ پھر وہ قادر ہونے کا جو معاملہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ کبھی قبول نہیں کرتے ہمارے ہاں۔ ہر چیز کو قدرت کا بہانہ لے کر ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ قادرون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پیمانہ مقرر کر دینا، اسی کو تقدیر کہتے ہیں، یہی قدر ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ ایسے ہی اس کو بیان کیا ہے فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہر چیز کے پیمانے اس نے مقرر کر دیے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ بدیع السماوات والارض، کہ وہ آسمانوں اور زمین کو بدی کرنے والا ہے۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے آنا۔ اس کے بعد فرماتا ہے اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ،
یعنی اس نے آسمانوں و زمین کو بغیر کسی مٹیریل کے وجود بخشا ہے، لیکن جب وجود بخش دیا ہے تو اس کے بعد اس نے ہر چیز کو قانون کی بیڑیوں میں جکڑ دیا ہے۔ آگے فرماتا ہے انا یکون لہو ولد ولم تکن لہو صاحب، یہ اللہ کا قانون ہے، اس نے یہ قانون مقرر کر دیا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ کے لیے بھی کیسے ولد ہو سکتا ہے، ولم تکن لہو صاحبہ، اس کی کوئی صاحبہ ہے ہی نہیں۔ اب آپ بتائیے، جب اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کیسے اس کے لیے کوئی اولاد ہو سکتی ہے، اس کی تو کوئی بیوی ہے ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کا قانون کیا ہے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اپنے لیے وہ قانون تبدیل نہیں کرتا ہے۔ ما یبدل القول لدی، تم میرے نزدیک بھی، میرے لیے بھی، میرے پاس بھی قانون کی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یعنی اللہ بھی اپنے لیے قانون تبدیل نہیں کرتا ہے، وہ واضح کر دیتا ہے کہ اس کے لیے بھی اولاد نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی صاحبہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم کے لیے قانون کو تبدیل کر دیا جائے اور بطور معجزہ ان کے جسم سے ایک بچے کی ولادت ہو جائے، اور اس ولادت کے لیے بھی یعنی کہ ولادت ہونے کا معجزہ محتاج بن جائے۔ یعنی معجزے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یکدم وجود میں آ جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، اور معجزہ جن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ ان پر دلیل بن جاتا ہے۔ جتنے معجزے کی تعریف آپ دیکھ لیجئے، معجزوں کے لیے 9 مہینے کا انتظار نہیں ہوتا، اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ غیر انبیاء سے معجزے کا قائل کون ہے؟ لیکن یہاں تو کہتے ہیں کہ مریم رسول بھی نہیں تھی، نبی بھی نہیں تھی، لیکن ان کی ذات سے معجزہ وقوع پذیر ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی کہ جو تعریف معجزے کی بیان کی جا رہی ہے اس کے خلاف آپ قرآن کی آیات کو پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو مان لو، اور ایسے ہی مانو جیسے کہ میں مان رہا ہوں۔ ایک عورت اگر کسی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کو مانو، کیسے مان لیں گے؟ کیوں مان لیں گے؟ کیا دلیل ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا آپ کے پاس یہ بچہ پیدا ہوتے ہوئے، ہمارے سامنے تو فرشتہ نہیں آیا، ہمیں کیا معلوم کہ کیسے ہوا ہے؟ آج کے زمانے میں رکھ لیجئے، آپ مان لیں گے، میں مان لوں گا تقدس کی وجہ سے کہ کلام اللہ میں لکھا ہوا ہے، آپ دوسرے کو ثابت کیسے کریں گے؟ آج کے زمانے میں اگر کوئی عورت آپ سے آگے بولے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ خدا کی طرف سے، مان لیں گے؟ یعنی اللہ کیوں اس عورت کو تکلیف میں ڈالے گا اور اس کو معجزے کے لیے منتخب فرمائے گا؟ ساری زندگی اس کے اوپر یہ ٹیکا لگ جائے گا کہ اس کے پاس جو اولاد ہوئی تھی یہ بغیر شوہر کی ہوئی تھی۔ کیا اللہ ایسا کرتا ہے؟ ایسا اللہ کی حکمت ہے؟ یعنی ہم نے اللہ کی ذات کو کیسے لوگوں کے سامنے پیش کیا؟ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایک تو بچہ اس کے پیٹ میں آ گیا، اس کو بغیر باپ کے مان بھی لو، نہیں مانو گے تو میں تمہاری مذمت کروں گا۔ یہ کیسا خدا ہے؟ یعنی ایک تو مجھے مجبور کرتا ہے کہ میرے سامنے حقائق جو سامنے آ رہے ہیں ان حقائق سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ کیسے آ سکتا ہے بغیر باپ کے، بغیر کسی امتزاج کے، بغیر کسی قانون کے، اور اوپر سے میں مانتا نہیں ہوں اپنے سوچ و تدبر کی بنا پر۔ ایک تو مجھے کہتا ہے کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، تفکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ میں تفکر کرتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، تو مجھ پہ مذمت کرتا ہے کہ تم نے کیوں نہیں مانا اس کو۔ تو آپ خود اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں لازمی طور پر ان آیات میں حقیقت بھرنے کا سبق دیں گی۔ ہمیں لازمی طور پر ان آیات کو سمجھنا پڑے گا کہ ان آیات کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک معصوم عورت کو اس مشکل میں ڈال دے؟ کس وجہ سے؟ ایک نبی کو پیدا کرنے کے لیے، جبکہ اللہ فرمانا قد خلت من قبلہ رسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ ایسا تو کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو ان نکات کو سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ ایسا نہیں کرتا ہے کہ ایک ذات کو لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے، جس پر ہمیشہ کے لیے لوگ یہی باتیں بناتے رہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اگر اس کے ساتھ یہ ہو جائے؟ ساری زندگی کا ٹیکا لگ جاتا ہے کہ دیکھو اس نے یہ بدکاری کی تھی، الزام لگائے تھے لوگوں نے، اور الزام لگانے پہ برحق تھے، غلط نہیں تھے۔ میں اگر حقیقت کی بات کروں، آپ کے سامنے بھی آئے گا تو آپ یہی کریں گے۔ تو اللہ کیوں مذمت کرتا ہے پھر ان کی؟ اس کا مطلب ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اسی معاملے کو آپ وہاں سمجھ لیجئے۔ عیسیٰ رسول اللہ کے جو واقعے بیان کیے جاتے ہیں اس کو مختصر میں آپ کے سامنے نکات بیان کر دیتا ہوں، وہاں بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت کچھ اور تھی۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک شخص اگر آپ لوگوں کے سامنے یا میرے سامنے بیٹھ کر مردہ کو زندہ کر دے، کیا مانیں گے آپ؟
آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں اللہ نہیں مان رہا، اللہ کا بیٹا تو ماننے سے مت روکو مجھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو کبھی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی کسی مردہ کو زندہ کر کے چلنے پھرنے کے قابل کر دے۔ میرے سامنے بیٹھ کر اگر کوئی شخص مٹی کے پرندے بنائے اور مٹی کے پرندوں کو بولے چلو اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دو، تو میری تو عقل دنگ رہ جائے گی، میں تو پریشان ہو جاؤں گا، بھائی یہ کیا ہے؟ یہ اگر خدا نہیں ہے تو خدا کا بیٹا ہے تو کیا ہے اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ تو میں اس کو کچھ بھی انعام نہیں دے سکتا، ماننا پڑے گا مجھے۔ تو میں مجبور ہو جاؤں گا اس کو خدا نہیں تو خدا کا بیٹا ماننے پر۔ ایک تو مجھے مجبور کرتا ہے، اوپر سے کہتا ہے کہ نہیں یہ خدا کا بیٹا نہیں، خدا تو میں ہوں، تم غلط مان رہے ہو۔ تو مجھے مجبور کیوں کرتا ہے؟ مجھے مشکل میں کیوں ڈالتا ہے؟ اگر یہ ترجمہ میں ایسے لے لیتا ہوں تو یہ سارا اعتراض اللہ کے اوپر جاتا ہے۔ قرآن نے یہ جگہ بیان فرمایا، قرآن کہتا ہے ام جعلوا للہ شرکاء، سورۃ الرعد میں اللہ بیان فرماتا ہے، غالباً سورۃ الرعد کی آیت ہے، ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے شرکاء منتخب کر رکھے ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے شرکاء تیار کیے ہوئے ہیں۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑی اس کے اندر قرآن نے ایسی وضاحت کی ہے کہ یہ سب، میں نے کہا نا چند آیات کے اندر پورے قصے قرآن نے کھول کے بیان کر دیے ہیں، سمجھنے والی بات ہے۔ کہتا ہے ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے شرکاء تیار کر لیے ہیں، منتخب کر لیے ہیں۔ جعلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی منصب فراہم کر دینا، جیسے کہ وہ والی آیت نہیں ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں امامت کا منصب سونپنے والا ہوں، تمہیں مقرر کرنے والا ہوں لوگوں کے لیے امام۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ کا منصب بخشنے والا ہوں۔ تو جاعل جعلہ کا ورڈ کسی کو منصب دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو منصب فراہم کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے شرکاء کا منصب بانٹ رکھا ہے، مقرر کر رکھے ہیں۔ خلقوا، انہوں نے ایسے ہی تخلیق کی ہے، کخلقہ، جیسے کہ اللہ کی تخلیق ہے۔ کیا انہوں نے ایسی تخلیق کر لی ہے جو اللہ کی تخلیق ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، پھر اللہ کی تخلیق میں اور تمہارے شرکاء کی تخلیق میں کیا مشابہت تھی جو تم نے ان کو اللہ کا شریک قرار دیا تھا؟ اس سوال کے اندر مکمل وضاحت موجود ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا کہ تم نے جن کو شرکاء بنایا تھا ان کی تخلیق میں اور اللہ کی تخلیق میں متشابہت ہو جاتی، مشابہت ہو جاتی، تو تمہارا عذر بن سکتا تھا کہ ہم نے اللہ کے شریک اس لیے بنائے تھے کہ ان کے پاس بھی تخلیق ایسے ہی تھی اور تیرے پاس بھی تخلیق ایسے ہی تھی، تو ہمیں تو بنانا ہی تھا، ہم تو مجبور ہو گئے تھے کہ آپ کس کو خدا مقرر کریں، ہمیں تو یہ خدائی صفات سے حامل نظر آ رہا ہے تو ہمیں تو اس کو خدا مقرر کرنا پڑے گا۔ چلو خدا نہیں مانتا تو خدا کا بیٹا مان لیتا ہوں۔ فتشابہ الخلق علیہم، کیا تم نے جن کو اللہ کا شریک بنایا تھا ان کی تخلیق میں اور تمہارے خدا کی تخلیق میں چیزیں سملر ہو گئی تھیں؟ پھر تو تم اعتراض کرتے ہو، تم اپنے لیے اپنے شرکاء منتخب کر لیتے۔ جب ایسا نہیں ہوا تھا تو جان لو قل اللہ خالق کل شیء، تو سمجھ لو کہ اللہ ہے خالق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ، دیکھیں اس میں خود قرآن نے واضح کر دیا، وہی ہے ایک قہار جس نے لوگوں کو اپنے قانون سے جکڑا ہوا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اللہ کی طرف سے عذر ختم ہو جاتا، آپ مان لیتے۔ آپ اللہ نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا مان لیتے۔ اگر تخلیق میں مشابہت ہو جاتی تو ماننے میں قرآن بھی کچھ نہیں کہتا، قرآن بھی آپ کی مذمت نہیں کرتا، بلکہ قرآن کہتا ہے اگر ایسا معاملہ ہو جاتا کہ اس کی تخلیق میں اور اللہ کی تخلیق میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، پھر تمہارا عذر بنتا، اللہ کے پاس قابل قبول بھی ہوتا۔ سوال کے اندر جواب موجود ہے، عربی کا اسلوب ہے یہ، قرآن کا اسلوب ہے یہ کہ سوال کر کے جواب دے دیتا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے ان سے کیا علم والے اور لا علم برابر ہیں؟ آپ کا جواب اس کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اسلوب ہے قرآن کا۔ قرآن نے سوال کر کے آپ کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی تخلیق سے مشابہت کرنے والے کوئی موجود ہی نہیں رہے ہیں۔ تو آپ نے کیسے بیان کر دیا ان آیات کو کہ عیسیٰ رسول اللہ نے پرندوں کو تخلیق کر دیا اور مردوں کو زندہ کر دیا، اور اللہ کی اور عیسیٰ کی تخلیق میں مشابہت آپ نے ثابت کر دی، وہ تو اس آیت کے خلاف چلی جائے گی۔
تو یہ وہ نکات ہیں جو ذہن میں رکھنے ہیں، ان تمام واقعات کو حقیقت کا رنگ دینا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے ان نکات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کے سامنے بھی اگر کوئی عورت پیٹ میں اپنے بچہ لے کر آ جائے، حقیقت کی بات کر رہا ہوں میں، اس ٹائم پہ تقدس کو تو آپ سائڈ میں رکھ دیجئے، میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں، آپ چھوڑ دیجئے کہ وہ مریم تھی، آپ سمجھ لیں کہ میں ایک عام عورت کی بات کر رہا ہوں، تو کیا آپ مان لیں گے؟ آپ اس کا عذر قبول کر لیں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ تو اپنے آپ کو تو رکھیے، آپ جیسے ہیں ویسے تو وہ لوگ تھے جو الزام لگا رہے تھے، وہ کیا آپ سے الگ تھے؟ یا آپ ان کو مجرم سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ پیدائشی مجرم تھے، اب تو انہوں نے انکار کیا تھا مجرم تھے؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، وہ ہماری طرح ہی انسان تھے، ہماری طرح سوچتے تھے، ہماری طرح دیکھتے تھے، وہ بھی دیکھ کے بھائی سمجھتے کہ یہ کیا کر دیا، یہ کہاں سے آ گیا، ثابت تو کرو۔ ثابت کیسے کرو گے؟ معجزہ آپ ثابت نہیں کر سکے تو معجزہ کیسے ہو گیا؟ وہ معجزہ ہی کا جس کے لیے 9 مہینے انتظار کیا جائے، یعنی 9 مہینے کے پیریڈ میں جو بندہ مرتا جا رہا ہے اس کے لیے معجزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور عیسیٰ کیسے ثابت کرتے ہیں اس کو کہ ہاں یہ معجزہ ہوا تھا؟ وہ تو ماں کے پیٹ کے اندر تھے، وہ کیسے بتاتے ہیں ان لوگوں کو جو مر چکے ہیں ان کی پیدائش سے پہلے؟ دیکھو نبی تو میں ہوں، وہ معجزہ نہیں ہوا تھا میری ماں کے ذریعے میں پیدا ہوا بغیر باپ کے۔ تو ضروری ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے اور ان تمام آیات کو اب حقیقت کی روشنی سے دیکھنا ہے۔ آپ سب سے پہلے سارے افسانے اپنے پاس سے ڈیلیٹ کر دیں، سب کہانیاں چھوڑ دیں ایسا ہوا تھا۔ جب فلٹر کرنے بیٹھیں گے نا تو فلٹر وہ کریں گے جو آپ سے میچ کرے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں میرے ذہن میں افسانہ پہلے سے موجود ہے، میں ابھی ایک دن وہ تفسیر کی کلاس لے رہا تھا تو حج کا واقعہ، حج کی آیات ہے نا، ان الصفا والمروہ والی آیات میرے سامنے تھی، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ سب سے پہلے افسانے چھوڑ دیں۔ ہاجرہ بھاگی تھی، ابراہیم کی لونڈی تھی، اسماعیل مدینے میں مکہ میں آئے تھے، ٹانگیں مار رہے تھے، شیطان آ گیا تھا، بہکانے لگ گیا تھا۔ افسانے چھوڑ دیں، افسانے جب تک ذہن میں رہیں گے ان الصفا والمروہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کو کیا پتا صفا مروہ کیا ہے؟ ابھی آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ کو تو لوگوں نے بتایا صفا مروہ کی کہانیاں جو تھیں، آپ کو ابھی کچھ نہیں پتا، ابھی آپ کے ذہن میں کوئی فسانہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں صفا مروہ کا معنی کیا ہے، یہ حقیقی طریقہ ہے قرآن کو سمجھنے کا۔ میرے ذہن میں 10 افسانے ہیں، میں اسے فلٹر کرتا چل رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے میچ ہو رہا ہے، میری کہانی سے نہیں ہو رہا ہے تو صحیح ہے، میرا نظریہ ہے، نہیں ہو رہا باطل ہے۔ یہی آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ اور نہ یہ کریں کہ ہاں میرے ذہن کے مطابق سمجھو گے تو یہ حقیقت ہے، ورنہ میں اس کو بولوں گا یہ قرآن کو نہیں مانتا۔ ارے بھائی قرآن مانتا ہے، آپ کی نہیں مانتا، آپ کے نظریے کو، آپ کی مانے ہوئے نظریے کو نہیں مانتا، مانتا تو ہے نا وہ۔ میں کل کو اپنے گھر کا نام رکھ دوں مسجد اقصی، آپ مان لیں گے مسجد اقصی ہی ہے وہ؟ میں مجبوری کو صبر کہہ دوں، آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے نا۔ تو ہم ہر چیز کو اپنے بتائے ہوئے لوگوں کے طریقے کے مطابق، نظریے کے مطابق مان لیتے ہیں، اور پھر آپ جا کر اندازہ لگا لیجئے جہاں قرآن نے مذمت کی ہے انا وجدنا آباءنا کی، کیا میں اس صف میں شامل ہوں یا نہیں ہوں؟ میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں وہیں نظر آؤں گا، اسی ریس میں بھاگتا ہوا نظر آؤں گا کہ دیکھو میں بھی وہیں جا رہا ہوں، کیونکہ میرے ذہن میں بھی پہلے سے افسانے موجود ہیں۔ تو باقی یہ جو آیات کی تفصیل ہے میں انشاءاللہ اس کو اپنے مقام پہ بیان کر دوں گا۔ ان نکات کو ذہن میں رکھ کے ان آیات کو حقیقت کی روشنی میں سمجھنا شروع کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔